الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ محترم حضرات و خواتین، توفیق کے عنوان پر یہ درس ہے۔ توفیق کے معنی خیر کا جذبہ دل میں پیدا کرنا اور عمل کے لیے آسانی کرنا، یہ توفیق ہے، اور توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے اسے الہام سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی جو بات خیر کی ہوتی ہے اور دل میں ڈالی جاتی ہے وہ الہام اور توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم کی تم لوگ پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان تو بے حیائی اور منکر اور گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہوتا، پاکیزگی کو اختیار نہ کرتا، اور لیکن اللہ تعالی پاک کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، پاکیزگی کی توفیق عطا کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تزکیہ نفس کا تذکرہ ہے، اور تزکیہ نفس اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرما اور نفس کو پاک کر دے، تو ہی سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا ولی ہے اور نفس کا مولا اور کارساز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالی تزکیہ نفس کی توفیق عطا کرے تو یقیناً ایسا آدمی کامیاب ہے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور اللہ کی توفیق میں اعلیٰ مرتبے کی توفیق بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ایمان اور اطاعت کی محبت ڈال دے اور کفر اور نافرمانی کی نفرت ڈال دے۔ اور یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جس مقام اور مرتبے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بطور احسان کے قرآن میں فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے، اور جان لو
یقیناً تم لوگوں میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی تم لوگوں میں اللہ کے رسول کا وجود ایک نعمت ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور تمہارے لیے کفر، فسوق اور عصیان کی نفرت اللہ نے ڈال دی۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے لیے میری توفیق نہ ہوتی تو تمہارے نفوس ایمان کے لیے آمادہ نہ ہوتے، اور یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ تم اپنی توفیق سے اور اپنی چاہت سے حاصل نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے اندر کفر اور فسوق کی نفرت پیدا کر دی۔ تو گویا یہ تمام باتیں اللہ کی توفیق سے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور بدقسمتی ہے اس انسان کی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور اگر کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو گویا کہ ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی لیے رب العالمین نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کے لیے بے تاب تھے اور بہت زیادہ فکر مند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کی آپ ہدایت چاہتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جسے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس آیت میں جس ہدایت کا تذکرہ ہے، اس ہدایت کو علماء نے ہدایت توفیق کا نام دیا ہے، اور یقیناً ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے ملتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور بالضرور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جس ہدایت کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی ہے وہ ہدایت ارشاد، ہدایت بیان ہے، کہ رسول راستہ تو بتا سکتے ہیں لیکن راستے پر چلانا اور راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے توکل کر لیا ہے اور اسی کی طرف میں واپس لوٹتا اور پلٹتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجمع العارفون باللہ ان التوفیق هو الا یکلک اللہ الى نفسک وان الخذلان هو ان یخلی بینک وبین نفسک، تمام اللہ کی معرفت رکھنے والے علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ توفیق نام ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے نفس کی سپرد نہ کرے، اور بے یار و مددگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان اور آپ کے نفس کے درمیان معاملے کو چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ یہی وجہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پریشان حال آدمی کی دعا میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ میں تیری رحمت سے پر امید ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے بھر بھی، اور میرے لیے میری تمام حالتوں کی اصلاح فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اتنی باتیں توفیق کے عنوان پر کافی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید توفیق کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔